جی ویورز السلام علیکم، میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈسکور اسکولز ود عمران۔ ہم نے آج آپ کو NSSC گرلز کیمپس لودھرا پورا ڈیٹیل وزٹ کروایا ہے اور کوشش کی ہے، ایک اونیسٹ ریویو دیا ہے، اور باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو اسکول کیسا لگا۔ تو لاسٹ میں ہم جو ڈائریکٹر، CEOs، آنرز، ان سے آپ کو ملواتے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم پہلے کاشف صاحب سے پہلے ان کے بڑے بھائی، اس پورے سسٹم کے روح رواں، پن اسکول سے لے کر NSSC تک کو ڈیزائن کرنے والے، بنانے والے، ان کی ایڈوائزری، ان کی تمام گائیڈنس کے زیر سایہ تو ہمارے ساتھ ہیں جناب راؤ وقاص احمد صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ آج پہلے تو آپ کو مبارکباد دیں گے، نو ڈاؤٹ آپ کی خدمات 20-25 سال کی خدمات ایجوکیشن کی فیلڈ میں لودھرا کی عوام کے لیے بہت شاندار ہیں، اس سے تو کوئی شخص ڈینائی کر ہی نہیں سکتا۔ ان شاندار خدمات میں آپ نے ایک اور سپورٹنگ پوائنٹ ایڈ کیا ہے، یا ایک اور سہولت پرووائڈ کی ہے لودھرا کی عوام کو، اور وہ ہے NSSC۔ تو سر ہم آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ایک پرانا ہمارا آپ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، بٹ ہمارے ویورز کے لیے آپ لودھرا کی عوام کے لیے ایک چھوٹا سا ڈیٹیل انٹرو آپ دے دیں اگر اپنا۔ السلام علیکم جی، میرا نام راؤ وقاص احمد ہے اور 96 سے میں تعلیم سے وابستہ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ایجوکیشن ایک ورڈ تھا جو ہماری والدہ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے جو سب سے بہترین فیلڈ ہوگی نا، وہ تعلیم کی ہے۔ میری والدہ نے 65 میں ہومیوپیتھک کا ڈاکٹری کا کورس کیا تھا، گجرانوالہ سے پڑھ کر وائیں تھیں۔ میرے نانا جان جو ہیں وہ ڈپٹی کلیکٹر رہ چکے ہیں کسٹم میں، تو ایک بیک گراؤنڈ ہے ہمارا اس معاملے میں۔ لودھرا ہمارا ایک پسماندہ ایریا تھا جہاں پہ اسکولز ہیں الحمدللہ، لیکن کوئی ایسا اسکول جو پنجاب بھر میں، پاکستان بھر میں، یا ہم یوں کہیں کہ دنیا بھر میں کوئی اپنی پہچان بنائے، ایسا نہیں تھا۔ ہم اپنی کوشش کر رہے تھے اپنی طرف سے، اور الحمدللہ میرے اس خواب کو میرے چھوٹے بھائی کاشف نے شرمندہ تعبیر کیا، اور گو کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم بہت بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں۔ زبردست۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کرم سے ہم لودھرا کے عوام کے لیے ایمیننس اسکول لے کر آئے۔ ہمارے اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہے کہ غریب امیر تمام طبقات کے لوگوں کو ایک بہترین تعلیم ملے۔ زبردست۔ آج ہمارا جو غریب ہے، غربت کا روتا ہے، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوں گی، لیکن میری نظر میں سب سے اہم ہے کہ اس کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہیں۔ اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے اس بھنور سے نکل سکیں گے۔ زبردست۔ اگر وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلواتے تو بہت مشکل ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو دنیا میں کہیں کھڑا کر سکیں۔ تو یہ ایک مقصد ہے۔ الحمدللہ ہماری پوری ٹیم، جس میں ہمارے پنس کی مکمل ٹیم ہے، ہماری ڈیفنس کی ٹیم ہے، ہمارے اپنے گھر کے پورے لوگ ہیں، آپ جیسے ہمارے دوست ہیں جو ہمیں بارہا بہت سے اچھے مشورے دیتے ہیں، تو ہم لگ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اکیلی کامیابی ہماری، یہ ٹیم ورک ہے، پوری ٹیم کی کامیابی ہے۔ الحمدللہ PN سے لے کے ایون ہمارے جو ہے نا، وہ آپ کہہ لیں کہ ہمارا پرنسپل ہے ہمارا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا وہ اس میں انوالو۔ زبردست۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں آپ، اگر ہمارے طالب علم، ہماری طالبہ ماشاءاللہ اگر نہ لے پوزیشن بورڈ میں تو ہمیں کون پہچانے گا؟ ہمارے کام کو کون پہچانے گا؟ بالکل ایک ٹیم ورک ہے۔ آج ہمارا یہاں کوئی بھی کام ہے نا، ہم لوگ اسے دیکھتے ہیں پوزیشن سے۔ اگر پوزیشن نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ کام ہی نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے طلباء نے یہاں کام بھی اور پوزیشن بھی، پوزیشنیں بھی لے کے دی ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس ایمیننس کو پنجاب کے ٹاپ اداروں میں لے کر انشاءاللہ۔ اچھا سر، ہم نا آپ سے ویسے تو گاہے بگاہے سیکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ سوال اسپیشلی میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ ہم تعلیم تو شروع سے ہی دے رہے ہیں، تعلیم تو پہلے بھی چلتی رہی ہے، تعلیمی ادارے بہت رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے نیئر بائی دیکھیں، گلی محلے میں 8-8 10-10 تعلیمی ادارے بن چکے ہیں، لیکن دو چیزوں کی کمی ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے، ایک کریکٹر کی، اخلاقی تربیت، اور دوسری سکلز کی۔
تو اب آپ کا اس ایمیننس اسکول کو جب آپ لے کر آئے NSSC کو، اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ وہ 2 کمیاں پوری کر سکے گی کہ کیا ایک تو کریکٹر ایجوکیشن، تربیت، اور دوسرا سکلز، کیا یہ NSSC میں پاسبل ہو سکے گا؟ انشاءاللہ. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جس میں سکلز ہیں، سکلز جو ہیں یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی چیز ہوتی ہے. ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کو امپروو کر سکتے ہیں، جتنا حد تک ہو سکے ہم کرتے ہیں اس کو. جہاں تک بات ہے کریکٹر کا، کردار کے لیے میرے خیال میں معاشرے کے اندر 2 لوگوں کا ایک پیج پڑھنا بہت ضروری ہے، ایک استاد اور دوسرا والدین. ایکسیلنٹ، زبردست. اگر والدین اپنے بچے کے بارے میں پازیٹیو نہیں سوچیں گے، اپنے خیال نہیں کریں گے، استاد کتنا بھی کوشش کر لے وہ رزلٹ آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے. کردار کے لیے سب سے پہلی چیز ماں کی گود ہوتی ہے. ایکسیلنٹ، زبردست. اگر ہم گھر میں بچے کو جھوٹ سے منع نہ کریں، بچے کو غلط حرکات سے منع نہ کریں، اور پھر ہم توقع کریں کوئی ادارہ ان کو اس سانچے میں ڈھال دے گا تو مشکل ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ناممکن ہے، مشکل ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ اس ادارے کے اندر رہنے والا بچہ ہمارے معاشرے کا ایک اچھا شہری بنے. نہ صرف یہ کہ دنیا کو سیکھے، دین پر بھی کام کرے. الحمدللہ یہاں پر باقاعدہ ایک قرآن بلاک بنے گا جہاں پر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی ماشاءاللہ الحمدللہ. اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک پیرنٹ کونسل بنائیں گے جس میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایسے والدین اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر سے ایسے لوگ جو کردار سازی کے اندر بہتر طور پر ہماری مدد کریں گے ان کو لے کر آئیں گے. اور کوشش کی جائے گی کہ تمام طلباء پر نظر رکھیں، ان کے والدین سے ملاقات کریں. ایمیننس اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مریم نواز کا خواب ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے وزیر تعلیم کا خواب ہے، تو بالکل ہوگا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ حقیقت میں ہمارا خواب بھی تھا، اور انشاءاللہ ہم ان دونوں خوابوں کو لے کر چلیں گے اور اپنے خواب کی بھی تکمیل کریں گے انشاءاللہ. جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ سکلز کی بات، تو سکلز کو امپروو کرنے کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا عملی ورک ہونا چاہیے. بہت ضروری ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور عملی ورک کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو چاہیے لیبارٹریز چاہیے. بالکل ایسے ہے. تو اسی لیے آج کل کا جو بچہ ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنانا چاہتا ہے چیزوں. بالکل ایسے. اسی لیے روبوٹک لیب کا قیام کیا گیا. اب روبوٹک لیب میں بچہ اپنی پسند سے تمام مکینک سے کام کرے گا. وہ چاہے گا کوئی بائک بنانا چاہتا ہے، کوئی گاڑی بنانا چاہتا ہے، جو بھی روبوٹ بنانا چاہتا ہے 50+ پروجیکٹ بالکل تاکہ اس کو کرے. اسی طریقے سے ہماری کمپیوٹر لیب آپ کے سامنے ہے. بالکل ایسے. اس میں جب بچہ جائے گا تو اپنے اے آئی پہ جا کر جو کام کرے گا، وہ کہ اے آئی ایک ڈیبیٹیبل ہے، لیکن اگر اس کو پازیٹیو لیا جائے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے بچے کے لیے، اور انشاءاللہ مستقبل کی جو ضروریات ہے بچہ پوری کرتا ہے. بالکل ایسے. ساتھ ساتھ میں سائنس لیب. اب ہمارا بچہ اگر کیمسٹری پڑھتا ہے، گیسز ہم پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب اس کو بنانی نہ آئے اس کے لیے میرے خیال میں پڑھنا کوئی اتنا اچھا نہیں رہتا. بالکل ایسے یوزلیس ہو جاتا ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ایکسیسریز بنانی آتی ہیں کہ ہم نے کس طرح ٹیوبز کو بنانا ہے، کس طرح جارز کو پریپیئر کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے فلاسک کو استعمال کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں فزکس کو، تو فزکس کے لیے بھی ظاہری بات ہے کہ جب بچہ فری فال کو پڑھتا ہے یا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو اور وہ بچہ بیلنس بھی جا رہا ہوتا ہے، تو جب تک وہ اپنے ہاتھ سے نہیں کرے گا اسے کیا پتا کہ بیلنس چیز کیا ہوتی ہے. لیکن فریکشن کے بارے میں کیا جانے گا وہ. بالکل ایسے. اور اگر ہم بات کریں بیولوجی کی جو بڑی اہم چیز ہے، ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ جسم میں اتنی آپ کی ہڈیاں موجود ہیں، یہ ورک ہے، یہ ورک ہے، لیکن جب تک بچہ ایک مکمل دیکھے نہ لے، ڈھانچہ نہیں دیکھ لے گا، ڈھانچہ دیکھے گا، اسے چلے گا پتہ کہ یہ ڈھانچہ ہے، اس کا یہ ورک ہے، یہ ہمارے نروز ہیں، یہ ہماری جناب ہڈیاں ہیں، یہ ہمارے جوڑ ہیں جو ورک کرتے ہیں. اکثر سنتے ہیں نا گھٹنوں میں درد ہے، وجہ کیا ہوتی ہے. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. پھر دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ اس وقت تحقیق ہو رہی ہیں، نئے نئے جاندار باہر آ رہے ہیں. بالکل ایسے. اور دنیا سے بہت آج یوں کہہ لیں کہ چھپے ہوئے ہیں بہت چیزیں ایسی ہیں. تو جب بیولوجی میں خاص طور پہ جب بچہ جاتا ہے
اور وہ جا کر اس کو دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, تو اس سے زندگی کیسے بنی اس کے بارے میں سوچتا ہے. اور جب یہاں پہ سوچتا ہے تو قرآن پاک کی طرف جاتا ہے. جب قرآن پاک کی طرف جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو چیزیں آج اگر ہمیں سائنس بتا رہی ہے تو ہمارے رب نے ہمیں تو آج سے 400 سال پہلے بتا دیا تھا. تبھی تو میرے رب نے کہا نا تحقیق کرو. بالکل, کیا بات. اور وہ تحقیق ہمارے ایمان کو اور پختہ کر دیتی ہے. اسی لیے یہ چیزیں بچوں کی نہ صرف سکلز کو ڈیولپ کریں گی, ٹھیک ہے نا, بلکہ بچوں میں ایک شوق پیدا کرے گی, انٹرسٹ پیدا. آپ خود دیکھیں نا, کرکٹر بننے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو؟ ایک پریکٹس چاہیے ہوتی ہے, آپ کو پریکٹس چاہیے, آپ کے پاس ایک اچھا کوچ چاہیے ہوگا, کوچ چاہیے, مٹیریل چاہیے, اور آپ تب جا کے بنے گے. ورنہ کیا پتا آپ کے کتنے اچھے اچھے کھلاڑی جو ہے نا گاؤں میں شہروں میں ضائع ہو چکے ہوں گے کیونکہ انہیں مواقع نہیں ملے. تو نواز شریف اسکول میں جو پرنس کیمپس ہمارا یہاں موجود ہے, اس کیمپس میں باصلاحیت لوگوں کو پورے مواقع دیے جائیں گے انشاءاللہ. باصلاحیت ٹیچرز کو بھی اور باصلاحیت اسٹوڈنٹس کو بھی, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے یہاں پہ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ایک کہہ لیں کہ طبقہ لوگوں کے ذہنوں میں محروم سے ہے, وہ ہے طالبات کا طبقہ. خواتین کے بارے میں ہے کہ وہ ترقی نہیں کر رہی, آگے نہیں جا رہی, بالکل ایسا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تجربہ ذرا مختلف سا ہے. ہماری ماشاءاللہ کے اسکول کے اندر بچیاں موجود ہیں, کالج کی بچے موجود ہیں, وہ بچوں سے زیادہ پڑھ رہی ہیں, زیادہ رسپونڈ کرتی ہیں, اچھا ان کا ویژن ہوتا ہے, پازیٹیو سوچتی ہیں. اور اگر پیرنٹس بھی ان کے ساتھ پازیٹیو رہیں تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. کیا بات ہے جی سر, جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت مزہ آیا. آخر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, ایسے ہی ہم ذرا بات کر لیں آپ سے, کچھ ریفرنسز کے تھرو اگر ایڈمیشن کروانا چاہیں, کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ڈالنا چاہیں تو کیا یہاں ایڈمیشن ہو جائے گا NSSC میں؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. ہم نے جو کرائٹیریا دیا گیا ہمیں اس کے مطابق بچے کو انرول کرنا ہے. اس کے بعد پیف کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوگا اور اس میں 70 سکور ہے. 70 سکور سے جو بچہ اوپر سکور کرے گا وہ بچہ یہاں پہ داخل ہوگا. یہ صرف ٹیلنٹ بچوں کے لیے بنایا گیا. مطلب یہ ہے کہ میں یہ سوال اس لیے کیا ہے, مجھے تو آلریڈی کیونکہ میں NSSC کے ساتھ بڑے عرصے سے کام کر رہا ہوں, بہت سارے میں نے ڈیولپ بھی کیے ہیں. یہ جو ہمارے کیمپسز ہیں ان پہ فزیکلی ورک کر کے میں نے ڈیولپ کر کے دے رہا ہوں لوگوں کو, ایز اے ایڈوائزر کام کر رہا ہوں NSSC کے ساتھ. لیکن میں نے سوال اس لیے کیا کہ بہت ساری جگہوں پر نا میرے موبائل میں آپ دیکھیں گے نا, مجھے اتنے سارے میسیجز آ رہے ہیں, سر ہم نے بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے, پلیز ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں گائیڈ کریں اور ہمیں بتائیں کوئی سفارش چلے گی, یا ہم پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, یا بہت سارے پولیٹیکل پرسنالٹیز یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم تو ایسے کہنے جائیں گے اور ہمارے بچوں کا داخلہ ہو جائے گا. تو اس سوال میں نے اس لیے پوچھا ہے ویورز کے لیے کہ یہاں میرٹ کے بغیر داخلہ ممکن نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. تو ویورز یہ چیز بالکل شیور ہے کہ اس اسکول کے اندر یا کسی بھی نواز شریف اسکول آف ایمیننس کے اندر آپ وداؤٹ میرٹ بچے کو داخل نہیں کروا سکتے. کہیں بھی اگر اس طرح کی کوئی کمپین ہے یا کہیں بھی اس طرح کا کوئی بات پھیل رہی ہے کہ جناب یہاں تو تعلق والوں کا داخلہ ہوگا یا یہاں تو پولیٹیکل جو لوگ ہیں یا یہاں تو امیر کے بچوں کا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف بچے کا میرٹ پر ہونا ضروری ہے. ایسے اس کے بغیر کوئی دوسری میرٹ نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی دوسری سفارش نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی بھی بچہ ہمارے لیے سارے بچے ایکول ہیں, سارے ایکول ہیں. ہمارے لیے صرف وہ بچہ خاص ہوگا, وہی بچے کا داخلہ ہوگا جو آن میرٹ ہوگا. میرٹ کا کرائٹیریا سر نے بتا دیا ہے کہ 70% سے پلس سکور جو بچہ کرے گا اس کا داخلہ یہاں بالکل فری ہو جائے گا. بالکل فری تعلیم ہے, کہیں بھی کسی بھی ادارے کے اندر آپ کو 1 روپے 1 پینی جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ادا نہیں کرنا. سر بہت شکریہ, بہت مزہ آیا. ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آپ سے اجازت لیں گے, ادروائز آپ ایسی ایجوکیشنسٹ پرسنالٹی کے ساتھ ہمارا تو دل کرتا ہے اور لمبی باتیں ہوں, ہم اور بہت کچھ سیکھیں. تو بہت شکریہ, جزاک اللہ. ویورز ہم سر سے اجازت لیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اس سسٹم کے CEO NSSC کے ڈائریکٹر سر کاشف صاحب کے ساتھ.